بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے محبوب ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ حضرت عاصم بن عمر بن فتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جنگ احد کے بعد قبیلہ ازل اور قبیلہ قارہ کی ایک جماعت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آئی۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ، ہم لوگوں میں اسلام آ چکا ہے، آپ ہمارے ساتھ اپنے کچھ صحابہ اجمعین بھیج دیں جو ہمیں دین کی باتیں سمجھائیں اور ہمیں قرآن پڑھائیں اور اسلام کے احکام ہمیں سکھائیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے ہمراہ اپنے ساتھیوں میں سے 6 بھیج دیے اور راوی نے ان 6 آدمیوں کا تذکرہ بھی کیا۔ یہ حضرات ان جماعت کے ساتھ چل پڑے۔ جب یہ مقام رجیع پر پہنچے، یہ قبیلہ حزیل کا ایک چشمہ ہے جو حجاز کے ایک کنارے پر ہدا مقام کے شروع میں ہے، تو اس جماعت نے ان صحابہ رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین سے غداری کی اور انہوں نے قبیلہ حذیل کو ان کے خلاف مدد کے لیے بلا لیا۔ یہ حضرات صحابہ اطمینان سے اپنی قیام گاہ میں ٹھہرے ہوئے تھے کہ اچانک ان کو ہاتھوں میں تلواریں لیے ہوئے بہت سے آدمیوں نے گھیر لیا، تو یہ حضرات گھبرا گئے۔ حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین نے ان سے لڑنے کے لیے اپنی تلواریں ہاتھوں میں پکڑ لیں، تو کافروں نے ان سے کہا اللہ کی قسم ہم تمہیں قتل کرنا نہیں چاہتے ہیں، بلکہ ہم تو تمہارے بدلے میں مکے والوں سے کچھ مال لینا چاہتے ہیں۔ ہم تمہیں اللہ کا عہد و پیمان دیتے ہیں کہ ہم تمہیں قتل نہیں کریں گے۔ حضرت مرثد، حضرت خالد بن بکیر اور حضرت عاصم بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہم کسی مشرک کا عہد و پیمان کبھی قبول نہیں کریں گے۔ عاصم بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ مندرجہ ذیل اشعار پڑھے کہ میں بیمار نہیں ہوں بلکہ میں طاقتور تیر انداز ہوں اور میری کمان میں مضبوط تانت لگا ہوا ہے۔ لمبے اور چوڑے پھل والا تیر اس کمان کے اوپر سے پھسل جاتے ہیں۔ موت حق ہے اور زندگی باطل یعنی فانی ہے۔ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے مقدر کر رکھا ہے وہ آدمی کے ساتھ ہو کر رہے گا اور آدمی اسی کی طرف لوٹ جائے گا۔ اگر میں تم لوگوں سے جنگ نہ کروں تو میری ماں مجھے گم کر دے یعنی میں مر جاؤں۔ میں ابو سلیمان ہوں اور میرے پاس تیر ساز کے بنائے ہوئے ہیں تیر ہیں اور میرے پاس دہتی ہوئی آگ کی طرح کمان ہے۔ تیز رفتار اونٹوں پر سوار ہو کر جب بہادر آدمی آئیں تو میں کبھی بھی محسوس نہیں کرتا ہوں، کیونکہ میں بہادر ہوں، بزدل نہیں ہوں اور میرے پاس ایسی ڈھال ہے جو کم بال والے بیل کی بنی ہوئی ہے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو کچھ آسمان سے نازل ہوا ہے میں اس پر ایمان لانے والا ہوں۔ میں ابو سلیمان ہوں اور میرے جیسا بہادر ہی تیر چلاتا ہے اور میری قوم ایک معزز قوم ہے۔ پھر حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کافروں سے لڑائی شروع کر دی، یہاں تک کہ شہید ہو گئے اور ان کے دونوں ساتھی بھی شہید ہو گئے۔ شہید ہونے سے پہلے حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگی کہ اے اللہ، میں آپ کے دین کی حفاظت کرنے کے لیے نکلا ہوں اور اس کے خلاف فتنوں کی مدافعت کے لیے جس طرح میں نے آپ کے دین کی حفاظت کے لیے گھر سے نکلا ہوں، آپ بھی میرے گوشت اور ہڈیوں کی حفاظت فرمائیے اور میرے سر اور ہڈیوں پر کسی کافر کا بس نہ چلے۔ چونکہ عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چل گیا تھا کہ کفار میرے سر کی تلاش میں ہیں، اس لیے انہوں نے المجیب جل جلالہ سے دعا کی اور المجیب جل جلالہ نے اس کو قبول فرمایا، اور حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سلافے کے بیٹے کو جنگ احد کے دن قتل کیا تھا، تو سلافہ نے یہ منت مانی تھی کہ اگر اسے حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مل گیا
تو ان کی کھوپڑی میں شراب پیے گا۔ حضرت قبیلہ حذیل کے لوگ ان کا سر کاٹنے کے لیے گئے تو اللہ تعالیٰ نے شہد کی مکھیوں کا ایک غول بھیج دیا جس نے حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم کو ہر طرف سے گھیر لیا، اور ان مکھیوں نے قبیلہ حذیل کے لوگوں کو ان کے قریب بھی نہ آنے دیا۔ جب یہ مکھیاں ان کے اور حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان حائل ہو گئیں تو ان لوگوں نے کہا ان کو ایسے ہی رہنے دو، جب شام کو یہ مکھیاں چلی جائیں تو پھر ہم آ کر ان کا سر کاٹ لیں گے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے بارش کے پانی کی ایسی روح بھیجی جو ان کی ناش کو بہا کر لے گئی۔ حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ تعالیٰ سے یہ عہد کیا ہوا تھا کہ وہ کبھی کسی مشرک کو ناپاک ہونے کی وجہ سے ہاتھ نہیں لگائیں گے اور نہ کوئی مشرک ان کو ہاتھ لگا سکے۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ خبر پہنچی کہ شہد کی مکھیوں نے ان کافروں کو قریب نہ آنے دیا تو وہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ مومن بندے کی ایسے ہی حفاظت فرمایا کرتے ہیں۔ حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی کے لیے یہ نظر مانی تھی کہ انہیں کوئی مشرک ہاتھ نہ لگا سکے اور نہ ہی وہ کسی مشرک کے ہاتھ لگائیں گے، لیکن جیسے وہ زندگی میں مشرکوں سے بچے رہے ایسے ہی ان کی وفات کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو مشرکوں سے حفاظت فرمائی۔ اور اگر کبھی آپ صحرا میں راستے سے پھٹک جائیں اور پیاس سے پیٹ جل رہا ہو اور موت کو آپ قریب پائیں تو آپ ایسی حالت میں کچھ نہ کر پائیں گے سوائے اس کے کہ آپ اللہ تعالیٰ کو پکاریں کہ اے اللہ، اے اللہ، اے اللہ۔ اور جب قحط سالی عام ہو جائے اور عرصہ دراز تک بارش نہ ہو اور خطرناک معرکہ کی سختی میں جہاں موت رقص کر رہی ہو اور جب مریض زندگی سے نا امید ہو گیا ہو اور طبیب عاجز ہو چکے ہوں تو ان حالات میں رجوع اللہ ہی کی جانب ہوتا ہے۔ یہاں پہنچ کر بے دین اپنی بے دینی کو، مادہ پرست اپنی مادیت کو اور گروہ بندی کرنے والا اپنے گروہ کو بھول جاتا ہے، اور سب کی ایک ہی پکار ہوتی ہے کہ اے اللہ، اے اللہ، اے اللہ، تو ہی سب کچھ ہے، تو وحدہ لا شریک ہے۔